ایک تو کاروبار آیا میرے سامنے, ایک خاتون نے کسی مرد سے شادی کی, بچہ پیدا ہوا, پیدائش کے بعد عدالت گئی, خلا کی ڈگری لی, بچے کا نان نفقہ بنوایا, اور اس پروسیس میں 8 مہینے لگ گئے. وہ باپ اپنے بچے کو 8 مہینے تک, اس نے بیٹی تھی, بیٹی کو 8 مہینے تک اس باپ نے, بولو نا بھائی, نہیں دیکھا. سنے بات, ہو کیا رہا ہے, 8 مہینے بعد بیچارہ اپنی بچی کو سینے سے لگایا. پھر کیا ہوا ہے, پھر اس خاتون نے کہیں اور اچھا اپنا نان نفقہ بھی بنوا دیا, جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا, دودھ تو پلائے نہ پلائے وہ ڈبے کا چل رہا ہوگا, لیکن اپنا نان نفقہ بھی شوہر سے بنوا لیا. ٹھیک ہے نا, عدالت تو دے دیتی ہے نا, مہر بھی دو, یہ بھی دو, فلاں, پورا اچھا خاصا. اب وہ کہیں اور شادی کی اس نے, وہاں سے بھی ایک بچہ یا بچی پیدا ہوئی, ادھر سے بھی خلا لیا. سمجھ رہے ہیں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے ویمن رائٹس کے نام پہ. ٹھیک ہے, وہاں سے بھی خلا کی ڈگری لی, اور وہاں سے بھی اپنے بچے کا نان نفقہ, بولتے کیوں نہیں, بنوا دی. بزنس. وہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں ہے, کل میری بیٹی جوان ہوئی, اس کا مستقبل کیا ہوگا. ایک تو بچی بھی گئی, میری کسٹڈی میں نہیں ہے. دوسرا, عدالتیں آدھا اسلام لیتی, آدھا نہیں لیتی. عدالتیں اسلام کا وہ حکم لیں گی جو عورت کے حق میں جا رہا ہے. عورت کے حق میں جاتا ہے کہ عدت کے دوران خرچہ باپ کے ذمہ ہے, بالکل مانتے ہیں. بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے بھائی, طلاق کے بعد بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ, ہم مانتے ہیں. لیکن اسلام نے جہاں مرد پہ یہ ذمہ داری ڈالی, اس کو رائٹ دیا کہ بچے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں پلیں گے, تربیت, اور ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے آپ کے ساتھ گزاریں گے. اور بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے گا تو آپ کی کسٹڈی میں دیا جائے گا, کیونکہ اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت ماں سے زیادہ اچھی کون کرتا ہے, باپ کرتے ہیں. اس میں روب ہے اس کا, ماں بھی خیرخواہ ہوتی ہے لیکن روب نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ان لوگ کے والدین باپ باہر ہوتا ہے, اکثر بچے بگڑ جاتے ہیں. تربیت تو باپ کا روب ہوتا ہے, ماں محبت کرتی ہے, تربیت کی فکر کرتی ہے, لیکن روب نہیں ہوتا. 7 سال میں بچے کو محبت کے ساتھ روب بھی چاہیے, اور روب کس کے پاس ہے, باپ کے پاس. اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو ان کو. اور بچی جب بلوغت کے قریب ہو تو اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو, کیونکہ فقہاء لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اب لڑکی کو غیرت کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی نگرانی کرے, تو فقہاء کہتے ہیں باپ اپنی بیٹی کے حق میں جتنی غیرت رکھتا ہے ماں وہ غیرت نہیں رکھتی. یہ نیچرل ہے. یہ تو صبح شام آتا ہے, بچی کی کہیں دوستی ہے, مائیں باپ سے چھپاتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرا میٹر اتنا نہیں گھومے گا, باپ کو پتا چلے گا اس کا میٹر کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو یہ کباب میں ہڈی اللہ نے باپ کو بنایا ہے کہ اس کی بیٹی کی طرف کوئی آسانی سے نہیں آ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں کا ابا ایسا نہیں, وہ تو غیرت لے, چند مثالیں تو, چند تو چرسی بھی ہوتے ہیں. اوور آل ایک بات کر رہا ہوں میں, اوور آل یہی ہے. تو عدالت میں عورت کے حقوق کے تو لے لیے, نچوڑ لیا شوہر کو. جہاں مرد کی بات آتی ہے وہ خانسامہ ہے, بس وہ عدالت میں آ کے کیا کرے گا, منہ دکھائی کے بچوں کو پیسے دے گا. اور بچوں کو جو عدالت لانے جانے کا خرچہ ہے وہ بھی باپ سے لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں. خواتین پہ جاب کی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں, جاب کریں, خرچہ نہیں ڈالا جا رہا. گھر سے باہر بھی ہو جائیں گی, شوہر کی خدمت بھی گئی جاب کی وجہ سے, بچے بھی پیدا نہیں کر رہی, نسل بھی نہیں بڑھا رہی, خاندان بھی نہیں دے رہی, طلاق لیں گی تو خرچہ کس پر, سارا باپ پر. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں.